سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ حضرات محترم، توبۃ نصوحہ قابل غور جملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ جب بندہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ جب ایک بار توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے۔ توبۃ نصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس کی طرف رجوع نہ کرے۔ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں نہیں واپس کیا جاتا، اسی طرح کوئی مومن بندہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو کرنا ایسا ہی مشکل سمجھے۔ حضرات محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دارالفنا ہے، یہاں کی ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے اور ہر شے کو موت آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شے کو، ہر ایک نفس کو مرنا ہے۔ ہم آئے ہیں تو ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ آئے وہ بھی چلے گئے اور ہمارے بعد جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے۔ دنیا کا ایک دن خاتمہ ہے، یہ اونچے اونچے پہاڑ کا وجود مٹ جائے گا، یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ فنا ہو جائے گی۔ اگر کچھ باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں دنیا میں۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت سچی ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو ہمارے اعمال ہیں۔ حضرات محترم، بروز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہر انسان کو کھڑا ہونا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، بتا تو نے میرے لیے کیا لایا ہے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ میں نے تمہیں ہاتھ دیا، بتاؤ اس ہاتھ سے صدقہ و خیرات کیے ہو یا نہیں، یا اس ہاتھ سے کسی مظلوم کو ستائے ہو؟ میں نے تمہیں پیر دیا، کیا تم نے اس سے چل کر مسجد آئے ہو یا نہیں، یا اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے غلط جگہ پر لے گیا؟ میں نے تمہیں زبان دی، کیا اس سے قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے یا نہیں، یا اس سے کسی کی غیبت یا چغلی کھائی ہے؟ حضرات محترم، ہمارے ہر اعمال کا حساب اللہ لے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت ایسے گناہ ہیں جس کی توبہ کرنے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جسے توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ نہیں معاف فرماتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے نیک بندہ وہ ہے کہ جسے دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ جسے دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ اور اللہ کا برا بندہ وہ ہے جو لوگوں کی چغلی کرے، غیبت کرے، لوگوں کی چغلی کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگوں کی چغلی کرے اور ایک دوست کو دوسرے دوست سے لڑائے اور جو گناہ سے بری ہیں اس پر گناہ مسلط کر کے اسے تکلیف پہنچائے، یہ سب سے برا انسان ہے۔ حضرات محترم، چغلی ایک ایسی چیز ہے جو زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغلی زنا سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ زنا کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر جو کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اس کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ
उस बंदे से माफी ना मांग ली जाए जिसकी गीबत की है, जिसकी चुगली खाई है। हजरात मोहतरम, आपने देखा होगा कि जिना करने वाले लोग तौबा कर लेते हैं, दोबारा उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते, मगर लोग चुगली में एक बार मुबतला हो जाते हैं तो चुगली करते करते बूढ़े हो जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, मगर उससे तौबा की तौफीक भी नहीं होती, क्योंकि चुगली एक ऐसी गुनाह है कि बंदा अल्लाह से माफी मांगे मगर अल्लाह उस वक्त उसे माफ करेगा जिसकी चुगली की है उससे पहले माफी मांगी जाए। हजरत अनस से रिवायत है कि वो फरमाते हैं, जिना का तौबा है मगर चुगली का तौबा नहीं। हजरात मोहतरम सोचें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने किसी शख्स की बुराई की जिसके वजह से उसे खाने को मिला तो वो जितना खाया जहन्नम में अल्लाह उसको उतना खिलाएगा। अगर किसी मोमिन भाई की बुराई की और उस बुराई करने की वजह से किसी को कपड़ा पहनने को मिला तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का उसे कपड़ा पहनाएगा। हजरात मोहतरम सोचें, चुगली कितनी बुरी चीज है। हिकायतों में बयान किया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया, या परवरदिगार आलम, अपने कौम के खातिर दुआ की, ए अल्लाह बारिश अता फरमा, मगर नुज़ूल बारा ना हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या परवरदिगार आलम, नुज़ूल बारा रोक लेने की क्या वजह है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, तुम में एक ऐसा बंदा है, तुम में एक ऐसा गुनहगार शख्स मौजूद है जो 40 साल से गीबत और चुगलखोरी में मुबतला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली थे, एक बुलंद टीले पर चढ़ गए और बाआवाज़े बुलंद कहा, ए मनहूस चुगलखोर, हमारे दरमियान से अपने नापाक वजूद को निकाल दे, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम पर अब्रे करम बरसना बंद हो गया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से अल्लाह ने हम पर बारिश रोक ली है। वो गुनहगार बंदा अपने दाएं देखता है, बाएं देखता है, जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो सोचता है कि शायद इनकी मुराद मुझसे है। अब वो अपने दिल ही दिल में सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो फिर तो मेरी इज्जत पे बन आएगी, और अगर मैं यहीं मौजूद रहा फिर तो ये लोग मेरी वजह से बारिश से महरूम रहेंगे। चुनांचे वो शख्स दिल ही दिल में सच्ची तौबा करता है कि परवरदिगार आलम, आज के बाद से मैं कभी इस काम को नहीं करूंगा, परवरदिगार आलम मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। देखते ही देखते बारिश होना शुरू हो जाती है और लोग पानी पीते हैं और हर तरह से सैराबी हासिल करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये से सख्त हैरत लाहक हुई और फरमाते हैं, ये परवरदिगार आलम, मेरे अंदर वो बंदा मौजूद है, क्या वजह है कि तुमने नुज़ूल बारा मुझ पर भेज दिया, जबकि वो गुनहगार बंदा अब भी हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मूसा, उसने सच्ची तौबा कर ली है और मेरे बारगाह में रुजू कर लिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या परवरदिगार आलम, वो कौन बंदा है, वो कौन शख्स है, मुझे बता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मूसा, मैं तुम लोगों को चुगलखोरी से मना करता हूँ, तो क्या मैं खुद वो काम करूँ? हजरात मोहतरम, सोचने वाली बात है कि गीबत कितनी बुरी चीज है कि कौमों पर बारिश रोक ली जाती है। अगर किसी घर में कोई इंसान गीबत करता है तो उसकी वजह से उसके घर वाले परेशान रहते हैं, मुसीबत में गिरफ्तार रहते हैं, खाने को किल्लत होती है। हजरात मोहतरम, ये जान लें, गीबत ऐसी बुरी चीज है कि उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी जलील और रुसवा करता है और आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरात मोहतरम, सोचने वाली बात है, चुगलखोरी कितनी बुरी चीज है जो जन्नत में जाने से रोक दी जाती है। सोचें, हर इंसान को इस बात को अपने दिल पे लेना चाहिए कि हम महज थोड़ी से दूसरों को खुश करने के लिए किसी के सामने किसी की बुराई कर देते हैं। जनाब, वो आपसे खुश नहीं होता है, बल्कि ये जानता है कि इससे दूर रहना बेहतर है, क्योंकि ये अगर इसकी बुराई करता है तो कल ये हमारी भी बुराई करेगा। आप ऐसे लोगों से दूर रहें
حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد چگل خوروں کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو اور رازداروں کی صحبت میں نہ رہا کرو، اور میرے نام کی جھوٹی سچی کوئی قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جو میرے نام کی سچی قسمیں کھاتا ہے میں اس پر فقر و غرب و محتاجی مسلط کر دیتا ہوں، اور جو میرے نام کی سچی قسمیں کھاتا ہے میں اسے بینائش میں جو میرے نام کے سچی قسمیں کھاتا ہے میں اس کو غرب و فقر و محتاجی میں مسلط کر دیتا ہوں، اور جو میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے میں اسے بینائی سے محروم کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم سوچیں، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کھانا اور اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانا، قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ حضرات محترم، آپ ایک نہیں کئی گناہ کر لیے، پہلے گناہ دوسرے کی برائی کی، چغلی کھائی اور اللہ کی قسمیں کھایا، وہ بھی جھوٹا۔ حضرات محترم سوچنے والی بات ہے کہ ہم اگر کسی کی برائی کرتے ہیں تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، سخت اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم وقت یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیبت و چغل خوری سے محفوظ رکھے۔ حضرات محترم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا وہ شخص ہے جو چغل خوری کرتے ہیں، اور جو توبہ کر لیے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا وہ شخص ہے جو چغلی سے توبہ کرنے کے بعد مرا ہو، اور جہنم میں جانے والا سب سے پہلا شخص، روتا ہوا جہنم میں جانے والا وہ شخص ہے جو کسی کی چغلی چغلی کا کام کرتا ہوا اس دنیا سے اٹھا ہو۔ حضرات محترم سوچیں، اگر یہ سب جانتے ہیں کہ موت کو اچانک آنی ہے، موت اگر کسی کے پاس آئے گی تو وہ بتا کر نہیں آئے گی کہ میں کل تمہارے پاس آ رہا ہوں، وہ اچانک آئے گی، آپ جس حال میں ہوں گے اسی حال میں موت آ جائے گی۔ سوچے اگر آپ کسی مومن بھائی کی برائی کر رہے ہوں گے، اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی تو پھر آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو جس حال میں مرتا ہے بروز حشر میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ مومن اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے جب موت دے تو میں سجدے کے حالت میں رہوں، یا اللہ مجھے جب موت دے تو میں قیام کے حالت میں رہوں۔ مگر اگر کوئی انسان برائی کرے اور جب وہ مرے تو اسی حالت میں وہ مرے گا۔ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو موت ایمان کے حالت میں عطا کرتا ہے اور کسی کو موت گناہ کے حالت میں عطا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ زندگی میں گناہی میں ملوث رہا۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا، اللہ کے بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور معاف کر دیا ہوتا اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا۔ حضرات محترم، موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک گہرے کنویں سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے اس کنویں سے وضو بھی کیا اور پانی بھی نوش فرمایا۔ پانی میں تلخی محسوس کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، مولا اس کنویں کو قوت گویائی عطا فرما۔ چنانچہ وہ کنواں بول اٹھا، اے روح اللہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے اندر یہ کڑوے پن کا سبب بتا۔ تو وہ کنواں بول اٹھا کہ اے روح اللہ میں اس سے پہلے ایک انسان تھا، جب میری روح پرواز کر گئی تو کئی ہزار بار میں مر کر بھر بھری مٹی بن گیا، اور جب کچھ اور سال بیتے تو مجھ پر یہ کنواں کھود دیا گیا، اور آج بھی میں موت کی سختی اور اس کی تلخی سے آزاد نہیں ہوا ہوں۔ حضرات محترم، سوچنے والی بات ہے کہ کوئی شخص کتنا عرصہ گزر گیا اور جب وہ مر کر مٹی بن گیا اور اس کے اوپر جب کنواں کھود دیا گیا تب بھی اس کنویں کے پانی میں تلخی ہے۔ موت اتنا کڑوا چیز ہے کہ انسان دنیا میں تو اسے محسوس کر ہی نہیں سکتا، اور جو محسوس کر لیا ہے وہ دنیا میں آ کر بتا نہیں سکتا، کیونکہ جسے دنیا میں مہلت دی گئی ہے صرف ایک بار۔ لوگ مرنے کے بعد آرزویں کریں گے
کہ اللہ مجھے دنیا میں ایک بار بھیج دے، میں ضرور کوئی نیک اچھا کام کر کر آؤں گا۔ حضرات محترم اس وقت آپ کو مہلت نہ دی جائے گی، دنیا میں دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ دنیا غنیمت جانے کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس سے کچھ نیکیاں کما لیں، آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لیں۔ یہ تو سفر ہے، آپ اس سفر کو ملاحظہ کریں یا نہ کریں، آپ غور کریں کہ آپ کل بچے تھے، آپ کل تھے ہی نہیں، کل آپ بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر آپ کا وجود مٹ گیا۔ سوچیں کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو کس طرح آیا ہے اور پھر وہ دنیا میں کس طرح جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا سفر ہے، اب بچے تھے، بڑے ہو گئے، سفر طے کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اور پھر موت نے آپ کو لے گیا۔ حضرات محترم اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور اللہ نے آپ کو مہلت دیا ہے تو آپ آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر لیں۔ آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ویسا ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ حضرات محترم اگر وہ گنہگار ہے تو حساب انہیں دینے ہیں، آپ کو حساب نہیں دینے ہیں۔ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان سے جا کے کریں کہ آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ درست کر لیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ دنیا کی خامیاں انہیں نہ گنائیں، آخرت کی خامیاں انہیں گنائیں کہ یہ کام کرنے سے آپ کو گناہ ملے گا، مگر آپ ایسا ہرگز نہیں کرتے، بلکہ دوسروں اور لوگ کہیں کہ یہ دیکھیں انسان علم والا ہے، دنیا کو جانتا ہے کہ دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے۔ حضرات محترم وہ شخص کامیاب نہیں ہے جس نے دنیا حاصل کی ہو، دنیا میں نام کمایا ہو، دنیا میں دولت کمائے ہوں، بلکہ کامیاب انسان وہ ہے چاہے کھانے کو ایک روٹی سے بسر زندگی گزارا ہو مگر اللہ کو خوش کیا ہو، اس کے رسول کو راضی کیا ہو، وہی انسان کامیاب ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ ایمان والے کو اللہ توفیق دیتا ہے اگر اس کے اندر رحم ہو۔ میں آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دامن پر ایک چیونٹی رینگنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سخت غصہ ہوا، آپ نے اس چونٹی کو اپنے چٹکیوں سے پکڑا اور دور ڈال دیے۔ چونٹی فطرے عالم میں پکار اٹھی، اے اللہ کے نبی یہ کیسا ستو تو کہہ رہے، ایک کمزور مخلوق پر آپ قوت بازو دکھا رہے ہیں، ایک کمزور مخلوق پر اپنی طاقت آزما رہے ہیں، لہذا وہ آسمان والا آپ کو دیکھ رہا ہے، لہذا وہ آسمان والا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ جواب کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالی میرے ظلم کے متعلق، میرے گناہ کے متعلق آپ سے پوچھے گا، بلا شبہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میری عزت کی پامالی کی ہے۔ اتنے میں حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نبی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر آج آپ اس چونٹی سے معافی نہیں مانگیں گے تو بروز قیامت میں، بروز حشر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کے متعلق آپ سے باز پرست کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے، حضرات محترم سوچیں، چیونٹی ایک مخلوق ہے، کمتر مخلوق ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے ظلم کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو انسان کے ساتھ اگر آپ ظلم کریں گے کیا وہ رحمان اس کے ظلم کو برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ حضرات محترم ہمیں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے طرف وحی بھیجا کہ داؤد بنی اسرائیلیوں سے کہہ دو اگر کسی نے کسی عورت پر یا بچے پر یا بے زبان پر ترازو کے ایک دانے کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو میں اسی کے برابر اسے جہنم میں تپاؤں گا۔ حضرات محترم سوچیں، اگر آپ اگربتی لیں اور اپنے
जिसमें में छुआ दें, उसे टच कर दें, आप 100 की स्पीड से उसे दूर भगाएंगे, तो सोचे जहन्नम की आग जब आपको उससे तपाया जाएगा फिर आपका क्या हश्र होगा। अगर जहन्नम की एक चंगारी अगर उड़कर दुनिया में आ जाए तो दुनिया के तमाम लोग, दुनिया की तमाम चीज जलकर खाक हो जाए, तो सोचें वो जहन्नम कैसा है, जहन्नम का क्या आलम है, उसकी आग फिर कैसी होगी। क्या आप उसे बर्दाश्त करने के काबिल हैं? हरगिज नहीं है। तो फिर ऐसा काम क्यों करें जो जहन्नम में जाना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अहकाम हम पर नाफिज किए हैं वो हमारे लिए, हमारे हक में अच्छा है। अगर अल्लाह ने चोरी को हराम करार दिया है तो इससे हमें फायदा है, क्योंकि जिसके सामान कोई ले जाता है उनसे पूछे उनका दर्द क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज के बारे में आपसे हिसाब किताब लेगा, हर चीज का सवाल पूछेगा, आप उसका जवाब ना दे सकेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी के हल्क में हराम का एक लुकमा भी चला गया तो 40 दिन तक अल्लाह उसकी कोई इबादत और कोई खैरात को कबूल नहीं फरमाएगा। सोचें, हराम का एक लुकमा शिकम में चला गया, 40 दिन तक अल्लाह उसके कोई इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। अगर हराम का पहन लें तो क्या ये अल्लाह, और जो काम करें क्या अल्लाह को ये पसंद होगा? हरगिज नहीं। हराम अगर खा लिया तो अल्लाह को नापसंद, किसी का सामान चुरा लिया तो अल्लाह को नापसंद। अगर कोई किसी के चप्पल को उठा के ले जाता है और उसे तकलीफ होता है तो बताएं क्या आपकी नेकी अल्लाह कबूल फरमाएगा? हरगिज नहीं, जब तक के आप उसके सामान को उसे वापस ना लौटा दें। हजरात मोहतरम, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई इंसान चोरी करता है फिर अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसके गुनाह को नहीं माफ करता जब तक वो उस शख्स से माफी ना मांग ले और उसका सामान लौटा ना दे जिसकी उसने चोरी की है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबके वालिदा जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी मगफिरत फरमाए। बोलने में अगर किसी किस्म की गलतियां लफ्ज़िशें हुई हों अल्लाह अपने प्यारे रसूल के सदक़े में माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप हजरात जो सुन्नत नहीं अदा कर सके हैं वो अब अदा कर लें।